بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اسلام ایک مکمل دستور ہے اور مکمل نظام ہے، اور اسلام کے اندر کوئی گوشہ اور کوئی کونا اور کوئی نقطہ ایسا باقی نہیں ہے جس پر کوئی انگلی رکھ سکے اور کوئی حرف اٹھا سکے۔ اس لیے آج ایک بہت خاص مضمون ہے جس پر غالباً ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے۔ آج پہلی مرتبہ اس عنوان پہ بات ہو رہی، اور وہ عنوان یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اور ہماری ماؤں بہنوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ کہ اسلام کوئی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کی جو مرضی آئے وہ پہنے، جس کی جس طریقے سے شوق ہو، ذوق ہو، وہ ان کپڑوں کو پہنے اور استعمال کرے؟ کیا ایسا ہے؟ تو اسلام نے لوگوں کے ذوق کا، شوق کا، ان کی طبیعتوں کا، ان کے احوال کا، ان کے مزاجوں کا، ان کی جگہوں کا، ان کے اوقات کا اسلام نے خیال رکھا ہے، اور لباس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ سختی نہیں فرمائی ہے، بلکہ لباس کے بارے میں ایک کھلا ہوا حکم ہے۔ لیکن اس لباس کے کچھ اصول اور آداب ہیں کہ اگر ان کو آدمی اختیار کرے گا تو لباس کا مقصد حاصل ہوگا، اور اگر ان کو اختیار نہیں کرے گا تو لباس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ ہے، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس کے دو مقصد بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ لباس کے ذریعے سے آدمی کے وہ حصے چھپیں جن کا دکھانا کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں، ایک مقصد لباس کا، اور یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد اس آیت میں لباس کا وہ بیان فرمایا کہ لباس سے خوش نمائی ہو، زینت ہو، لباس پہن کر آدمی اچھا لگے اور خوبصورت لگے اور رول ماڈل لگے، اور اس کو دیکھ کر لوگ کہیں ہاں بھائی یہ بات ہے۔ تو لباس کے دو مقصد اس آیت کے اندر بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ جن حصوں کا دکھانا جائز نہیں ہے ان کو وہ لباس چھپائے، ایک مقصد۔ دوسرا یہ کہ اس لباس سے آدمی کی زینت اور خوش نمائی ہو۔ اگر یہ دونوں مقصد حاصل نہیں ہوں گے تو وہ لباس پھر لباس نہیں ہے، اور اگر ان میں سے ایک مقصد حاصل ہوگا اور ایک نہیں ہوگا تو وہ بھی پھر لباس نہیں کہلائے گا۔ تو لباس شریعت میں کہتے ہیں جس سے آدمی کے وہ حصے چھپ سکیں جن کو دکھانا کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں، اور مردوں کا ستر جس کو چھپانا 24 گھنٹے ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ اسلام لانے کے بعد اگر کسی آدمی پر سب سے پہلا کوئی فرض عائد ہوتا ہے تو وہ اس کا ستر چھپانا ہے۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے اوپر اسلام کا کون سا حکم لاگو ہوگا؟ تو شریعت میں اور علماء نے لکھا ہے کہ ستر چھپانا اس کے اوپر پہلے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بات کا فرض ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ستر کھلا ہوا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، پہلا فرض اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے ستر کو چھپائے۔ تو لباس یہ اسلام کا بہت زبردست اصول ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف قسم کے لباس پہننا ثابت ہیں۔ آپ نے اس کے اندر زیادہ سختی نہیں فرمائی، لیکن اصول بیان فرمائے۔ مردوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ مرد ریشم کا لباس نہ پہنے اور سونا استعمال نہ فرمائے۔ یہ مرد
ریشم کا لباس نہ پہنے اور سونا استعمال نہ فرمائے۔ اور ریشم کا لباس اور سونا یہ عورتوں کے لیے جائز اور حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اور پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو ریشم کا لباس پہننے سے محروم فرما دیں۔ سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے عمدہ لباس کون سا ہے شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے سب سے بہتر جو لباس لگتا ہے، جو سب سے بہترین کلر لگتا ہے اور جو سب سے بہترین مجھے چیز لباس کے اندر پسند ہے وہ سفید لباس پہننا ہے۔ لہذا تم خود بھی سفید لباس پہنا کرو، یہ اچھا بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور اس میں آدمی خوبصورت بھی لگتا ہے۔ اور اپنے مردوں کو کفن بھی سفید لباس میں دیا کرو، اور اپنے مردوں کو کفن بھی سفید لباس کے اندر دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے بہترین لباس ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مردوں کے لیے وہ کون سے کلر ہیں جو ناپسندیدہ ہیں؟ پچھلی سال میں نے ایک کلر بتایا تھا کہ لال کلر مردوں کے لیے منع ہے، لال کلر نہیں پہننا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی اور ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم مسائل کو علماء سے معلوم نہیں کرتے ہیں۔ وہ کلر جو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، آپ کہیں مسجدوں میں جائیں تو سب سے زیادہ وہ کلر آپ کو ملیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ امام کے مصلے آپ دیکھو گے تو لال ہوں گے، مسجدوں میں مقتدیوں کی جانمازیں دیکھو گے تو وہ لال ہوں گی۔ یہ آپ نے نہیں، یہ آپ کو ذہنی طور سے انہوں نے چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ آپ کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ خرید کے، آپ کو ایک تو مسئلہ پتہ نہیں ہے، دوسرے یہ کہ جو چیزیں ان چیزوں سے جو لوگ تیار کرتے ہیں وہ تیار ہی ایسی کرتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاؤ۔ لہذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے لال کلر، دوسرا پیلا کلر اور تیسرا زعفرانی کلر، یہ تین کلر مردوں کے لیے مکروہ ہیں۔ مرد یہ کلر نہ پہنیں۔ لال کلر، ہمارے نوجوان دیکھو خصوصی طور سے ٹی شرٹ پہنیں گے تو وہ لال ہی لال پہنیں گے، سر پہ ٹوپا لگائیں گے تو وہ لال ہی لال لگائیں گے، پینٹ لیں گے تو عجیب عجیب کلر۔ میں تو بارہا کہتا رہتا ہوں کیا کمپیوٹر سے نکلوا کے لاتے ہو کیا ایسے کلر؟ بالکل ایسی میچنگ کروا کے لاتے ہیں، دور سے دیکھ کر آدمی گھبرا جائے ایک دم، کہاں کہ بابا آ گئے، منگل شاہ آ گئے۔ تو مردوں کے لیے لال کلر، زعفرانی کلر اور پیلا کلر یہ مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ لہذا اب عید آ رہی ہے تو اب عید پر کوشش یہ کرو کہ سفید لباس پہنو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ اچھا، پھر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اگر مال و دولت دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو اب کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پھٹے پرانے حال میں رہے؟ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر منع فرمایا کہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس نعمتوں کا اظہار کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کرو۔ پھٹے حال، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہ رہے ہو، گھر میں سڑ رہا ہے رکھے کس کام کے لیے؟ اس کو استعمال کرو، اپنے بدن پر لاؤ، عمدہ قسم کا کپڑا خریدو، عمدہ قسم کی چیزیں خریدو اور استعمال کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب صدقہ کرو اور خوب اچھا لباس پہنو، لیکن تکبر نہ ہو اور اسراف نہ ہو۔ دو چیزیں، لباس عمدہ پہنا ہے تو اب یہ نہیں کہ غریب کے بغل میں بیٹھنے پر شرم اور عار محسوس کرو، ارے میرا لباس تو ایسا ہے، اور جب تک زمین جھڑے نہیں جب تک اس پر بیٹھو نہیں، اور جب تک کرسی پر کپڑا نہ لگے جب تک آپ اس پر بیٹھو نہیں۔ تکبر نہ ہو اور اسراف نہ ہو، یہ دو چیزیں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب صدقہ کرو، خوب اچھا لباس پہنو، ایک تکبر نہیں ہو اور ایک اسراف نہیں ہو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھٹے پرانے حال تھے، ان کے کپڑے پھٹے تھے اور ایسی تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی اللہ نے کچھ دیا ہے؟ کہا بہت سارے اونٹ ہیں، بہت ساری بکریاں ہیں، بہت سارے بھیڑ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ان نعمتوں کا استعمال تو کرو، اپنے اوپر ان کو استعمال تو کرو، تم نے کبھی اپنے اوپر ان کو استعمال ہی نہیں کرا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے، ان کو اپنے اوپر استعمال کریں، اس کو گاڑ کر چھپا کر گن کر نہیں رکھیں، بینک بیلنس نہیں بنائیں، جتنا اللہ نے دیا خوب استعمال کریں۔
دوسری ایک چیز لباس کے اندر، وہ کیا؟ لباس کے اندر مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو لباس کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ستر چھپائے اور دوسرے زینت، آدمی اچھا لگے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو لباس ہم اختیار کر رہے ہیں، جو لباس ہم پہن رہے ہیں، اس سے کسی کی مشابہت نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا کپڑا ہے جو غیروں کے ساتھ خاص ہو گیا، اس کی ایک ادنا سی مثال میں دیتا ہوں، جیسے ٹائی یہ خاص ہے عیسائیوں کے ساتھ۔ اب کسی مسلمان کے لیے ٹائی کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب کوئی کہے یار ٹائی میں کیا رکھا ہے، ٹائی کیسے منع ہو گئی؟ تو اب یہ کہا جائے گا یہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے، یہ لباس خاص ہو چکا ہے عیسائیوں کے ساتھ۔ کوئی حد درجے مجبوری ہو، کسی کی نوکری ہو، کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہو، حد درجے مجبوری ہو، اگر نہ لگائے تو نوکری سے نکال دیا جائے یا اسکول سے خارج کر دیا جائے، وہ مسئلہ حد درجے کا الگ ہے۔ لیکن ایک آدمی اسکول آفس جا رہا ہے اپنے، کوئی ضروری نہیں ہے ٹائی پہننا، پھر ٹائی پہن کے لگا کے جا رہا ہے، تو اب یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ لباس جو ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ، کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ۔ تو اب مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا یہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے، لڑکے کرتا اور شلوار تو پہن رہے ہیں، لیکن ان کی جو شلواریں اب بن رہی ہیں، ٹیلر جو بنا رہے ہیں وہ چنٹوں والی اور جمپر بنا رہے ہیں، شلوار نہیں، کیا بن رہی وہ؟ جمپر، اس میں چنٹیں ڈلتی ہیں، اسی طریقے سے ایسے ایسے بند کر کے ڈلتی ہیں۔ تو اب وہ کیا ہوگا؟ اب کوئی کہے یار یہ کیوں، اب تو ہم کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں، اب بھی تم انگلی کر رہے ہیں ہمیں، تو نہیں، اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ خاص تھی عورتوں کے ساتھ اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا مردوں کے ساتھ۔ لباس خاص تھا عورتوں کے لیے، آپ نے اس کو، لنگی پہننا یہ مرد کی چیز ہے، مرد پہنتے ہیں، اب کوئی عورتیں پہننے لگیں تو یہ مشابہت ہو جائے گی مردوں کے ساتھ، اس لیے ان کے لیے لنگی پہننا صحیح نہیں ہوگا۔ زنار ہوتا ہے، زنور کہتے ہیں، ہندو لوگ وہ لگاتے ہیں نا ایسے دھاگا، جنیو۔ اب کوئی مسلمان اس جنیو کو، دھاگے کو یوں لگا لے اور یوں کہ اس دھاگے میں کیا رکھا ہوا، تو اب چونکہ یہ علامت ہو چکی ہے اہل وطن کے ساتھ، اس لیے اب اس کا لگانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لباس ہیں جو فساق اور فجار کے اور گناہ گار لوگوں کے ساتھ خاص ہو چکے ہیں، وہ غیروں کے ہیں، اب وہ استعمال اتنے ہم میں ہو گئے ہیں کہ اب اگر اس کے بارے میں کوئی کلام کرے یا کوئی بات کہے تو وہ عقل میں جلدی اترنے کی نہیں، دیر کا بھوت ہے اور دیر میں ہی نکلے گا، ابھی جلدی قبول کرنے کا نہیں اور جلدی اترنے کا نہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ روٹی ہضم نہیں ہونے کی، جلدی ہضم نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے یہ دیر میں نکلے گی، لیکن پھر بھی چونکہ ایک مضمون تھا، ایک بات تھی، مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، اس لیے ایسے لباس، اب آپ غور کرو، میں نے جو دو چیزیں بتائی تھیں، اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ ہم نے بنی آدم لباس کو اتارا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے سطر کے پوشیدہ حصوں کو چھپائے۔ اب آپ اس سے اپنے مسائل کو نکالو کہ اگر ہمارا سطر ایسے کپڑے سے چھپ رہا ہے تو وہ لباس پہننا صحیح ہے، اور جن کپڑوں سے ہمارا سطر چھپ نہیں رہا ہے وہ لباس کا پہننا صحیح نہیں ہوگا۔ مرد کا سطر کہاں سے؟ مرد کا سطر یہ ناف کے نیچے سے یہ گھٹنے کی نیچے والی ہڈی تک ہے، اس کا چھپانا جہاں کہیں دیکھنے والا کوئی ہو، یہ چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں، اتنا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی نیچے والی ہڈی تک۔ تو ایک مقصد۔ دوسرا مقصد لباس کا یہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے زینت آئے۔ اب کچھ ایسے لباس ہیں بالکل پھٹے اور پرانے ہیں، وہ پھٹی ہوئی یہاں سے، کہاں سے پھٹا ہے؟ یہاں سے پھٹا، یہ آپ نہیں سمجھو گے یہ باتیں۔ اب غور کرو ذرا سا، فیشن کی دنیا میں جاؤ اور آپ فیشن کی دنیا میں غور کرو، ذرا سا اپنے دماغ کو وہاں لے جاؤ، فیشن جنہوں نے دیکھے ہیں، اخبار جو پڑھتے ہیں، غور کرو ذرا سا فیشن کی دنیا میں کہ مردوں کے جب فیشن ہوتے ہیں تو ان کو پورا ملبوس کر دیا جاتا ہے اور ان کو پورا ڈھک دیا جاتا ہے،
چہرے اوپر سے لے کر نیچے تک وہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرف جب عورت آتی ہے تو اس کو اوپر سے نیچے تک ننگا کر دیا جاتا ہے اور اس کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ جس کو چھپانے کی چیز تھی اس کو تو سر بازار نیلام کر دیا گیا، جو کچھ تھوڑی بہت جس کو کھول سکتے تھے، سطر کھل سکتا تھا، اس کے لیے تو پورا ملبوس کر دیا۔ دوسری بات، آپ فیشن کی دنیا میں جائیں اور غور کریں، ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے جو جینس وغیرہ خریدتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں تو عمومی طور سے دیکھنا وہ جینس یہاں سے نہیں پھٹے ہوں گے، اس پر جو بلیڈ جو جس طریقے سے پھاڑتے ہیں وہ پھاڑا تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک ڈیزائن ہوتی ہے، اس کو ڈیزائن تو آپ مہذب ترجمے میں کہہ لو، ورنہ تو اصل تو وہ پھٹا ہی ہوا ہے، صحیح ترجمہ تو اس کا پھٹے سے ہی کریں گے آپ۔ تو وہ جو پھٹا ہوا ہوگا وہ نیچے نہیں ہوگا، غور کرنا آپ، غور کرنا، وہ نیچے سے نہیں پھٹا ہوگا، وہ یا تو گھٹنے سے پھٹا ہوا ہوگا یا جانگ سے پھٹا ہوا ہوگا۔ اب کوئی نوجوان لڑکا مسجد میں اذان ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے گیا، اب اسی جینس کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا سطر تو کھلا ہوا ہے، تو اس کی نماز کہاں ہو رہی؟ اب یہ کتنی دور کی کوڑی ہے اور کتنی دور لا کر ہمیں مارا گیا ہے، اور ہم اس کے شکار ہو گئے اور ہم اس سے بیزار ہو گئے۔ تو ایک تو لباس یہ ہے کہ لباس سے ہمارا سطر چھپے، دوسرے یہ کہ لباس ہماری زینت کا ذریعہ ہو، تیسرے یہ کہ لباس سے کسی کی بھائی یہ چیزیں بند کر دو تھوڑی سی تیسری چیز، لباس میں کسی کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، کسی کی مشابہت اختیار نہیں، مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس لباس کے اندر تکبر نہ ہو اور اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو اور اسراف نہ ہو۔ یہ دو چیزیں بھی اگر لباس کے اندر آ گئیں، آپ نے لباس پہنا، خوب اچھا کپڑا سلوایا عید کے دن، اور کوٹی اور صدری اور ماشاءاللہ جبہ اور قبہ سب پہنا آپ نے، سب صحیح ہے، لیکن اس پہننے کے ساتھ کہیں آپ کے دل کے گوشے اور کونے کے اندر اگر یہ بات آ گئی، اوہ آج تو بس میں ہوں، آج تو کوئی نہیں ڈٹ رہا میرے آگے، آج تو کوئی نہیں لگ رہا، تو اب یہ جو اندر ایک چیز چل رہی ہے اور اپنے آپ کو بڑائی اور تکبر آ رہا جو اندر، اب یہ آپ کو ہلاکت کے راستے پر لے جائے گا اور یہ بہت بڑا گناہ آپ کے اندر ہو رہا۔ اسی طریقے سے لباس کے اندر اسراف نہ ہو۔ اسراف کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے اپنی شلوار بنائی، ہم نے پینٹ بنایا، ہم نے کوئی چیز بنائی، اس کو ٹخنے سے نیچے لے کر، اب یہ اسراف اس کے اندر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے ازار کو اب ازار میں ساری چیزیں داخل ہیں، میں ان کے نام نہیں لے رہا ہوں، ساری چیزیں اس کے اندر، لنگی بھی، پینٹ بھی، شرٹ، جینس، جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر۔ اب جو چیز مرد کے ٹخنے کو ڈھکے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جلے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گا جس کے ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے رہتے ہیں، جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانکتا ہے، اور یہ ٹخنوں کا ڈھانکنا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے پاجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر رکھیں اور اس کو موڑ کر رکھیں، اس میں بالکل بھی شرمندگی محسوس نہ کریں، عار محسوس نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، کہتے رہیں، لوگوں کا معاملہ تو کہنا ہی ہے، ہم تو اپنی شریعت دیکھیں گے، ہم تو اپنے اللہ کو دیکھیں گے، اپنے رسول کی طریقت اور سنت کو دیکھیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے گئے۔ ایک اور آپ کے ساتھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے تو اس آدمی نے یہ کہا حضرت عثمان سے کہ حضرت آپ جن سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، آپ جن سے صلح کے لیے جا رہے ہیں، وہ مکہ کے سردار ہیں اور مکہ کے بڑے لوگ ہیں اور رئیس ہیں، اور ان کے جو ٹخنے اپنے پاجامے سے ڈھکے ہوئے رہتے ہیں اور وہ اس کو تہذیب سمجھتے ہیں اور اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں،
اور آپ کا ٹخنا یہ اٹھا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، آپ کی لنگی، آپ کی آپ کا پاجامہ اوپر ہے، لہذا آپ اس کو نیچے کر لیں۔ آپ اس کو نیچے کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا، نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہوتا تھا اور آپ ایسا ہی ازار پہنتے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عثمان نے یہی جواب دیا کہ وہ جو کہیں کہتے رہیں، مجھے ان سے مرضی نہیں ہے، مجھے تو اپنے آقا کو دیکھنا ہے، مجھے تو اپنے محبوب کو دیکھنا ہے، میں نے تو جس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے، میں نے تو جس کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے تو اس کو دیکھنا۔ وہ کہتے رہے، ہمیں ان سے کیا مطلب؟ وہ صاحب شادی ایسی کریں گے تو وہ کیا کہیں گے، اور وہ کیا کہیں گے، اور وہ کہتے رہے، کچھ بھی کہتے رہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہے گا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا کہیں گے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کے ہم امتی ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، میں اپنے ازار کو نیچے نہیں رکھا سکتا۔ وہ حضرت حذیفہ ابن یمان غالباً صحابی ہیں، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ گر گیا تو اٹھا کر کھانے لگے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے دسترخوان پہ کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ تو کسی دوسرے نے ٹوہنی ماری اور کہا، ارے یہ کیا ہوگا، یہ لوگ کیا کہیں گے، کیسے لوگ ہیں کہ زمین پر دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں؟ تو کیا بہترین جواب دیا اور فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا لباس شریعت والا ہو، سنت والا ہو، اسلامی ہو۔ دوسرے ایک خاص بات جو عورتوں کے تعلق سے ہے، وہ عورتوں کا لباس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہو جس سے ان کے بدن ظاہر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں، آپ کے پاس آئیں۔ آپ کا لباس پتلا تھا جس میں آپ کا سطر دکھ رہا تھا، تو آپ نے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسا لباس پہنے جس میں اس کے سطر دکھیں۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اور اس زمانے کے اندر عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ صحابہ کو اس دور کے اندر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوں گی۔ اب اس دور کے اندر ہمیں یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ علماء نے اس کے 3 مطلب بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ لباس ایسا پتلا ہوگا کہ لباس ہوگا لیکن پورا بدن نظر آ رہا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ وہ لباس اتنا مختصر ہوگا کہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ تیسرے یہ کہ وہ لباس اتنا تنگ ہوگا کہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی اور اعضاء تمام دکھ رہے ہوں گے، اور لباس پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ ایسی ہوں گی کہ خود لباس پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی اور مائل کرانے والی ہوں گی، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، آسمان و زمین کی تمام مخلوق کی لعنت، اللہ کل قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرما۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں کا خصوصی طور سے یہ بات جو میں نے کہی ہے، آپ سنے ہیں، اس میں ٹیپ ہوئی ہے، یہ جا کر ان کو بتائیں، ان کے لباسوں کو بھی مختصر نہیں کروائیں بلکہ لمبے کروائیں، ان کے جسموں کو، ان کے لباسوں کو چست نہیں بلکہ ٹائٹ نہیں کروائیں، بلکہ ان کے لباسوں کو فراخی والا کروائیں، اور ان کو سلوار اور کرتے کی ترغیب دیں، اور برقع ان کو ایسا پہنائیں کہ وہ برقع ہی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس برقعے کو ڈھانکنے کے لیے ایک اور برقعے کی ضرورت میسر ہو، کہ اس برقعے کے لیے ایک اور برقعے کی ضرورت ہو، کہ برقع ڈھانکا جا رہا، برقع پہنے ہوئے ہیں لیکن لباس پورا بدن کیا ہو رہا ہے؟ پورا بدن دکھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے لباس اسلامی لباس نہیں ہے۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی، لباس کا مقصد یہ ہے کہ لباس پہنے ہوئے ہوں اور ایسا لباس ہو جس سے اس کی سطر پوشی ہو سکے اور وہ لباس زینت کا ہو۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں ہم سب بھی۔ ہمارے جو کپڑے ہیں، میں ان ساری چیزوں کا نام نہیں لے رہا، آپ سب سمجھ رہے ہیں اور سب سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔
کوشش کریں دھیرے دھیرے ان لباسوں کو چھوڑیں، سنت اور شریعت والا لباس اختیار کریں۔ ایک دم سے نہیں ہوگا اور ایک دم سے نہیں لایا جا سکتا، لیکن آج سے آپ کوشش کریں خود اپنے لباس کو چینج کرنے کی اور بدلنے کی، اور خود دوسرے لوگوں کو اور اپنے گھر کے اندر اس کا ذرا سا جائزہ لیں۔ ماں، بہن، بیٹی جو بھی ہو، ان کو پیار اور محبت سے سمجھایا جائے اور ان کو یہ بات بتائی جائے کہ بیٹا، اور میں آپ سے بہت مؤدبانہ اور بہت پتے کی بات آپ سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو شروع سے اسلامی لباس کیا، شروع سے اسلامی۔ ابھی وہ بچی ہے، ابھی وہ بچہ، آپ جس سانچے میں ڈالیں گے، جس لباس کو اس کو پہنائیں گے، وہ لباس اس کے لیے اچھا نظر آنے لگے۔ کسی گھر میں تعلیم ہوتی تھی اور روزانہ صحابی کا نام آتا تھا، وہ بچہ اسکول گیا، اسکول کے اندر ٹیچر نے سارے بچوں کو کھڑا کرا، پوچھا بیٹا کیا بنو گے؟ ایک نے کہا میں پولیس والا بنوں گا، دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں ایس پی بنوں گا، کسی سے پوچھا، اس نے کہا ڈی جی پی بنوں گا، کسی نے کہا یہ بنوں گا، کسی جو ان کے گھروں میں باتیں ہوتی تھیں وہ اس کے ذہن میں تھیں۔ وہ بچہ کھڑا ہوا، اس سے پوچھا تم کیا بنو گے؟ کہنے لگا میں صحابی بنوں گا۔ وہ ٹیچر حیران ہو گئی کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہا مجھے پتہ نہیں، میرے گھر میں روز نام آتا ہے اس لیے میں تو صحابی بنوں۔ تو بچوں کو جن سانچوں میں ڈالیں گے ان کو اسلامی لباس ابھی سے پہنائیں، ان کو اسلامی طریقے پر ابھی سے ڈالیں۔ بچیوں کے لباس کو شلوار اور کرتے پر لائیں، وہ جو بازار میں ملتے ہیں اس سے نہیں، بلکہ ان کے لباس کو اسلامی شریعت اور اسلامی طریقے پر لائیں۔ ابھی سے آپ نے ڈال دیا، وہ بچے کو یہ چیزیں خراب لگنے لگیں گی، یہ چیزیں اچھی لگیں گی۔ اب ہمیں دیکھا، ہم نے زندگی ہو گئی کبھی وہ لباس، اب ہم وہ لباس ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، شروع سے عادت ہے۔ تو اگر آپ شروع سے عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ عادت پڑ جائے گی، اور یہ بہت بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا حل ہو جائے۔ کسی جگہ پر باہر کا مائک کھلا ہے، کسی جگہ پر جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو بہت زیادہ مارا گیا، پریشان کیا گیا، تھوڑی سی تعداد میں تھے، ہار گئے۔ جو چند تھوڑے بہت بچے تھے وہ اسی گاؤں یا اسی شہر میں کوئی بہت بڑے اللہ والے رہتے تھے، بزرگ رہتے، وہ سارے اٹھ کے ان کے پاس گئے اور کہا حضرت یہ حالات ہم سب کے سامنے آ گئے ہیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ کہنے لگے دو مشورے دیتا ہوں، مان لو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تمہاری جیت ہو جائے گی۔ کہا کیا حضرت؟ کہا ایک تو یہ کہ کل سے جب بھی کوئی ہو لڑائی جھگڑا ہو، سارے احباب یہاں سے طے کر لو کہ سارے ٹوپی لگاؤ گے۔ دوسرے یہ کہ سارے اسلامی لباس میں آ جاؤ، کرتا اور پاجامے میں آ جاؤ، کوئی یہ لباس نہیں پہنے گا، یہ دو چیزیں اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک سے، انہوں نے ٹوپی لگا لی، انہوں نے کرتے لباس۔ اب جب وہ نکلے باہر تو وہ ان کے اوپر اللہ نے رعب ڈال دیا اور دہشت، کہنے لگے اوہو یہ تو کہیں باہر سے بلا لیا ان نے، وہ آلے تو کہیں چلے گئے، یہ تو باہر کا مجمع آیا ان کا۔ اور وہ جو رعب اور دہشت ڈلی وہ تو اللہ کی طرف سے تھی، وہ جو رعب اور دہشت ڈلی تو پورا میدان ان کے ہاتھ میں لگ گیا۔ تو اللہ نے اس لباس پر رعب بھی رکھا ہے، دبدبہ بھی رکھا ہے، اور بہت چیزیں آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ یہ لباس پہن کے جائیں ٹرینوں میں، بسوں میں، پوری نظریں آپ کی طرف اٹھ جائیں گی۔ آپ یہی والا لباس پہن کے جائیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہو، تو اس کی کوشش۔ دوسرے کرتا اور پاجامہ میں بھی اس کی کوشش کریں کہ آستین یہاں تک ہو، یہ گٹوں تک آستین کا ہونا یہ سنت ہے، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ یہاں تک گٹوں تک ہو۔ اور عورتوں کے لیے پوری کلائی تک کا ڈھکنا یہ ضروری ہے۔ ان کے مسائل کچھ لباس کے تعلق سے الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، لہذا اپنے گھروں میں اپنی مستورات کے ذریعے سے اس بات کا خوب اچھی طریقے سے پیار اور محبت سے سمجھایا جائے۔ جو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اسلامی لباس، اسلامی ڈریس، اسلامی کلچر کی تعلیم دیں گے، ان کو اس سانچے میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ کل کو دین کے مبلغ اور مجاہد بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگ رمضان میں یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب مسجد میں جو افطاری آتی ہے وہ ملی جلی آتی ہے اور سارے لوگ بھیجتے ہیں، تو کیا اس افطاری سے افطار کر سکتے ہیں؟ جو مسلمان ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہمارے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی مسلمان مسجد کے اندر افطاری جو بھیجے گا وہ حرام مال سے بھیجے گا، اس لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ ہم نہیں سمجھتے اور ہم ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کی تحقیق کا ہمیں کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم اندر گھس کے تجسس کر کے ایک ایک پانے کا اور آنے کا اس کا حساب لیں۔ اس لیے مسجد میں جو افطاری آتی ہے اس سے بلا تکلف، بلا اطمینان افطار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔
سبحان اللہ.